السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ ہماری نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی جو سیٹس ہیں، جو ہمارا لوور ہاؤس ہے، ہماری نیشنل اسمبلی ہے، اس کی سیٹس جو ہیں وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ تو آرٹیکل 50 کو فال کرتا ہے 50 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کمپوزیشن آف سیٹس of National Assembly of Pakistan, total seats, non-Muslim seats, women seats, general seats, provinces. جو ہمارا پروونسز پنجاب پروونسز ہے اس کی پہلے ہوتی تھی 148۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے کیا اور ابھی کیا۔ پہلے جب فاٹا مرج نہیں ہوا تھا کے پی کے میں تو الگ بات تھی، اس کی وجہ سیٹس اتنی نہیں تھی، تو ابھی مرج ہو گیا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہماری ابھی سینسیوس ہوئی ہے 2023 میں، جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی سیٹس میں انکریزمنٹ آتی ہے، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو مردم شماری ہوگی اس کے مطابق جو ہے سیٹس جو ہے وہ کریٹ ہوں گی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، ان پہ جو ہے قانون سازی کی جائے گی۔ تو پنجاب میں پہلے تھی جنرل سیٹس جو ہے 148، ابھی ہے 141، اور ویمن کی سیٹ تھی پنجاب میں پہلے 35، ابھی 32 ہے، اور نان مسلم کی نہیں ہے۔ اور ٹوٹل جو سیٹس ہیں پنجاب کی پہلے 183 تھی، ابھی 173 ہے۔ تو سندھ کی جو بات کی جائے، سندھ پروونس کی، تو سندھ میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی سندھ کے حوالے سے، تو 61 جنرل 61 ہے، اور ویمن سیٹس جو ہے 14 ہے، اور ٹوٹل سیٹ جو ہے 75 ہے۔ کے پی کے جو سیٹس ہیں وہ پہلے 35 تھی اور ابھی 45 ہیں، کیونکہ فاٹا جو ہے وہ مرج ہو گیا ہے کے پی کے میں۔ تو پہلے جو تھی ویمن کی 8 تھی، ابھی 10 ہے، اور ٹوٹل جو سیٹس ہیں پہلے تھی 43، ابھی 55 ہے۔ بلوچستان کی جو سیٹس تھی پہلے 14 تھی، ابھی 16 ہو گئی ہے، اور ویمن کی سیٹ تھی پہلے 3 تھی، ابھی 4 ہو گئی ہیں، اور جو ٹوٹل سیٹس ہیں 17 تھی پہلے، ابھی 20 ہو گئی ہے، اور فاٹا کی 12 جنرل تھی، تو یہ 12 ہی ہیں، مگر یہ ابھی مرج ہو گئی ہیں کے پی کے میں۔ فیڈرل کیپٹل کے 2 ہیں جنرل، اور ٹوٹل 2، اور نان مسلمس کے 10 ہیں، 10 نیشنل اسمبلی میں۔ تو یہ ٹوٹل جنرل ہو گئے، پہلے تھے جنرل 272 اور ابھی 266 ہیں، اور ویمن کی سیٹ 60 ہیں اور نان مسلم کی 10، اور ابھی پہلے تھا 342، ابھی ہے 336 ابھی، کیونکہ یہ ابھی الیکشن نیا آیا نہیں ہے، اور جو سینسس کے حوالے سے اور جو فاٹا کے مرج ہونے کے حوالے سے جو امینڈمنٹ آئی تھی سیٹس کے حوالے سے، ابھی ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹ اگر کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا دیں، اس کو بولیں کہ بھائی پہلے 342 تھی، ابھی 336 ہے، کیونکہ فاٹا مرج ہو گیا ہے کے پی کے میں، اور سینسس 2023 میں جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے اس کے حوالے سے سیٹس میں، نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں امینڈمنٹس آئی۔ نیشنل اسمبلی کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 5 سال ہوتا ہے، ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایم این اے، ممبر آف نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی کے جو ممبران حضرات ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ہم ووٹ کرتے ہیں، ہم اور آپ
جو سٹیزن آف پاکستان ہوتے ہیں وہ ان کو ووٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ضلع سے وہ اپنا فارم فل کرتے ہیں، اس کے کسی بھی پارٹی سے منسلک ہوتے ہیں، ضلع سے اپنے سے فارم فل کرتے ہیں، پھر وہ میجورٹی ووٹ اگر لاتے ہیں تو وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں فار ایم این اے، پھر جو ہے وہ ایوان میں بیٹھتے ہیں، پھر اجلاس ہر جو اجلاس ہوتا ہے ہاؤس کا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنے جو پروونس ہے، اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے ہوم ڈسٹرکٹ، ان کے جو لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اس ہاؤس میں، اور جو بھی قانون سازی کی جاتی ہے تو ان کے مشورے سے کی جاتی ہے۔ تو جو کوئی بھی بل آتا ہے، بل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بل نہیں بھائی، اس بل میں ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اس پہ پھر ڈبیٹ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس ہے، تو لوور ہاؤس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوور ہاؤس میں جو ہے وہ بل پہلے نہیں آئے گا بعد میں آئے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بل جو ہے وہ مینیفیسٹو جو ہے جس میں عوام کی بھلائی کے لیے باتیں لکھی جاتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں لا بننا چاہیے، وہ اس کو بل کہتے ہیں۔ تو جو مینیفیسٹو والا ہوتا ہے، جو بل بنا ہوتا ہے، وہ یا تو نیشنل اسمبلی میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، یا تو سینٹ میں کیا جاتا ہے۔ اگر سینٹ میں جو ہے وہ بل جو ہے پیش کیا گیا ہے اور سینٹ پہ تقریر ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، جو ممبران کے حوالے سے آپ نے کافی حد تک سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہے وہ ممبران آپس میں نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے آپس میں لڑ جاتے ہیں، مطلب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، وہ اسی بل پہ کرتے ہیں، وہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہی بل ہوتا ہے، اسی پہ بل پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ یا تو سینٹ میں آتا ہے یا تو نیشنل اسمبلی میں آتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جو نیشنل اسمبلی میں ہے، صرف نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، وہ فائنینشیل میٹر کے حوالے سے جو بھی بل آئے گا وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا، سینٹ میں نہیں جائے گا۔ باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ سینٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بل سینٹ میں آیا، وہاں پہ جو ہے ڈیبیٹ ہوئی، ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بھجوا دیا گیا، اور نیشنل اسمبلی کچھ امینڈمنٹس کر کے اس میں ترامیم کر کے پھر بھیج دیتی ہے واپس سینٹ کو، تو سینٹ میں پھر وہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ پریزیڈنٹ کو بھجواتی ہے، پھر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے تو وہ بل ہو جاتا ہے، ایکٹ ہو جاتا ہے، وہ قانون ہو جاتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بل ہے نیشنل اسمبلی میں آیا ہے، نیشنل اسمبلی والوں نے بھجوا دیا ہے اپر ہاؤس کو، سینٹ کو، اور سینٹ میں جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوا ہے اور وہ اس کو پاس نہیں کر رہے، آگے نہیں بھیج رہے، تو 90 days تک، مطلب 90 دن تک وہ سینٹ میں پڑا رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جوائنٹ سٹنگ جو ہے وہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ میں، دونوں ہاؤسز کے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے، سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے ممبران ساتھ میں مل کے بیٹھیں گے، اس کو کہیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے دونوں ممبران کی جو ڈبیٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے اگر وہ ڈبیٹ جو ہے وہ متفق سارے ممبران ہو جاتے ہیں، ون تھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جو ممبران کی ہوتی ہے وہ اس کے حق میں ووٹ اگر دے دیتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اس بل کے حوالے سے، تو پھر وہ صدر پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سائن کرتا ہے اس پہ تو وہ بل بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس 10 دن ہوتے ہیں کہ اس بل کو اگر ریکنسلیشن کے لیے ہاؤس کو واپس بھجوا دے کہ بھائی اس پہ یہ آپ نظر ثانی کریں کہ کچھ جو قوانین ہیں آپ نے صحیح سے نہیں لکھے، یا جو ہے کچھ قوانین میں جو ہے وہ کنفلکٹ ہوگا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس حوالے سے صدر پاکستان جو ہے وہ ریکنسلیشن کے لیے
اس بل کو جو کسی ہاؤس نے یا پارلیمنٹ نے بھجوایا ہوگا صدر پاکستان کو، تو پھر وہ واپس بھجوائے گا ہاؤس میں، پھر وہ اس پہ یہ ڈبیٹ ہوگی، اس کو جو ہے وہ اس کی تردید کی جائے گی، اس کے بعد صدر پاکستان کو پھر واپس بھجوایا جائے گا، پھر اس پہ جب وہ سائن کرے گا تو وہ ایک بن جائے گا۔